الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے دل سے پوچھئے کہاں کہاں حسین، یہ میرے دل سے پوچھئے کہاں کہاں حسین، کہاں کہاں حسین، یہ میرے دل سے پوچھئے، یہ میرے دل سے پوچھئے یہ میرے دل سے پوچھئے کہاں کہاں حسین ہے، جہاں جہاں ہے مصطفیٰ وہاں وہاں حسین ہے، جہاں جہاں ہے مصطفیٰ وہاں وہاں حسین ہے، جہاں جہاں ہے مصطفیٰ وہاں وہاں لہو جو ان کا مل گیا غلام جیسا کھل گیا، غلام جیسا کھل گیا، لہو جو ان کا مل گیا غلام جیسا کھل گیا، لہو جو ان کا مل گیا غلام جیسا کھل گیا. نبی کا باغ بول اٹھا، نبی کا باغ بول اٹھا کہ باغ با حسین ہے، کہ باغ با حسین ہے، میرے دل سے پوچھئے کہاں کہاں حسین ہے، کہاں کہاں حسین ہے. درود پاک پڑھیں. جیسا کہ آپ سب لوگ سیدنا امام علی مقام امام حسین اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آج تک کی فضیلتیں بھی سنی، اہل بیت کی کچھ شہادتیں بھی سنی، اور آج وہ رات ہے اور آج وہ تاریخ ہے جس دن کربلا والوں پر، اہل بیت اطہار پر ظلم، شدت، بھوک پیاس، ظلم و ستم کی حدیں ختم کر دی گئی تھی. وہ دن صبح کا جو سورج نکلے گا وہ آج سے کئی سال پہلے محرم کی یہی تاریخ تھی، اور جو صبح سورج نکلا تھا تو وہ سورج اہل بیت کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، اس گھرانے کے لیے سمجھ لیجئے کہ وہ قیامت صغریٰ تھی. قیامت چھوٹی ایک قیامت تھی ان کے لیے.
امام علی مقام کا قافلہ آپ نے سنا کہ جب کربلا پہنچا حر نے آپ کو اس جگہ تک پہنچایا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حر جب ملا ہے ان سے تو حر سے کہا کہ بھائی ہم لڑنے نہیں آئے اور ہم نے کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں کیا، ہمیں تو خط آئے تھے، ہمیں تو بلایا گیا، اور اب اگر یہ لوگ بے وفائی کرتے ہیں، ہمارا آنا انہیں پسند نہیں ہے تو ہم جانا چاہتے ہیں، جہاں سے آئے وہاں چلے جائیں گے۔ وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حر نے کہا کہ ہم اگر آپ کے ساتھ میں رحم دلی کا برتاؤ کریں گے تو میرے ساتھ اس کے چمچے ہیں، خبر مل جائے گی، لشکر میرے ساتھ ہے، ایک کام کریں، میری جان پر بنائے گی، ایک کام کریں کہ ہم تھوڑا چلتے ہیں، رات ہونے دیں، رکیں، رات میں جب سپاہی سو جائیں گے تو آپ نکل لینا، رات میں جب سپاہی سو جائے تو نکل لینا۔ تو یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ پہلی رات کچھ سوئے تھے، کچھ جاگ رہے تھے اور سونے کی تیاریاں تھیں، ایسے ماحول میں انہوں نے جانے کی تیاریاں کی، اور پھر جب سارے لشکر پر نیند غالب ہوئی امام حسین نکلے، اور جب نکلے ہیں تو کہتے ہیں کہ صبح تک چلتے رہے لیکن اسی مقام پر وہیں کا وہیں آ کر ٹھہرے، اسی جگہ آ کر کے ٹھہرے جاتے۔ ایسا 3 دن ہوا۔ پھر آپ نے کسی سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تب کہا کہ ہاتھی کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کی جگہ ہے، یہ درد اور مصیبت کی جگہ ہے۔ اور اس وقت امام علی مقام نے وہاں پر اپنے خیمے گاڑ دیے، کہا کہ بھئی اب خیمے لگاؤ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب وہاں روک دیے گئے، اب حر نے ابن زیاد کے پاس خبر پہنچا دی کہ حسین یہاں ہے، کیا کرنا ہے، وہ تو لڑنے تو نہیں آئے۔ حر نے جیسے ہی وہاں خبر پہنچا، میں نے بیچ میں بتایا تھا کہ سعد کون، میں نے بتایا تھا بیچ میں، اگر یاد ہو تو آپ کہ یہ سعد کی بات میں آگے بتاؤں گا، جس پر میں نے کہا نا کہ رسول پاک نے 2 لوگوں پر کہا ہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، ایک ماں خاتون جنت کو کہا، اور دوسرا ابھی کربلا میں جو حر نے وہاں پر پیغام بھیجا، اور اس نے اس وقت میں یہ سارا معاملہ ایسے وقت پر ہوا تھا کہ ایران میں بغاوت ہو گئی تھی، اور اس نے ایک لشکر تیار کیا تھا، اور اس کا جو گورنر تھا، اس کا جو سپہ سالار تھا، اس کا وہ ابن سعد تھا، یعنی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا، سعد ابن ابی وقاص، یعنی ابی وقاص کا بیٹا سعد، اور ان کا بیٹا یہ جس کو عمر کہتے ہیں، کچھ لوگ عمرو کہتے ہیں، بہرحال یہ سعد کا بیٹا تھا جو صحابی رسول ہیں، ان کا بیٹا تھا۔ اب سعد وہ ہستی ہے کہ جب کوئی جنگ ہوئی اور تیر آتے تھے سرکار پر تو وہ آڑے سرکار کے رہ جاتا تھا اور تیر اپنے اوپر لیتا تھا، اور حضور کہتے تھے دیکھو سعد یہاں سے تیر آتا ہے، تو اپنی چھاتی اس طرف کر دیتا تھا، اور پیچھے سے رسول دعا دیتے تھے کہ سعد تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اور اسی کا بیٹا اس کو 4000 کا لشکر تیار کر کے اس کو ایران کی جو مہم تھی اس کو سر کرنے کے لیے بھیج رہے تھے، اور وہاں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے، شہر ہے جس کا نام ہے رے، تو اس کی گورنری اس کو ملنے والی تھی کہ یہ اگر مہم سر کر لے تو تو رے کا گورنر بن جائے گا۔ تو اسے کیا کہا کہ ایران کو چھوڑ، ایران کو چھوڑ، یہ 4000 کا جو لشکر تیار ہے تو ایران جا رہا ہے وہاں چھوڑ دے، ابھی ادھر آ جا، ابھی ادھر آ جا، حسین کی مہم سر کر۔ اب یہ تو صحابی کا بیٹا تو سب جانتا تھا کہ امام حسین کے پاس جانا مطلب آخر کو تباہ کرنا ہے۔ اس نے کہا بھائی مجھے اس معاملے میں نہ ڈالیں، یہ آپ جانے کسی اور سے کروانے کسی اور کو بھیج
کہ اگر تو کہتا ہے کہ یہ ہم نہ جانے تو پھر ریڈی گورنری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس سے ہاتھ اٹھا لے تو وہ سوچ میں کرو ٹھیک مجھے ایک دن سوچنے کی مہلت دو۔ اب وہ سوچنے میں اس نے مشورہ بھی لیا، مشورہ دیا کہ اہل بیت کے خون سے ہاتھ دھونے سے اچھا ہے کہ تم آخرت کو پسند کرو، یہ امام حسین والی مہم میں تم نہ پڑھو تو بہتر ہے۔ مشورے بھی یہی، لیکن قضا ہوتی ہے نا وہ ہو کر رہتی ہے، جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور وہ بدبخت تھا، لالچ ایک حص ہوتی ہے، حکومت کی ایک حص ہوتی ہے، اس حص کے اندر آ گیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ میں یہ مہم کو سر کرنے جاؤں گا۔ اب یہ مہم سر کرنے کے لیے نکلا تو 4000 کی فوج وہاں جا رہی تھی، 1000 پہلے، ان کے ساتھ 1000 پہلے، اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ 1000 پہلے ہے اور 4000 کی وہاں سے کمک آئی۔ ابن سعد یہاں پر پہنچ گئے، آپ نے پیغام بھیجا کہ ان سے پوچھو کیوں آئے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اس طرح سے خط بھیجے تھے اور ہم لڑنے نہیں آئے، ہمیں خط آئے تھے، یہ دیکھ لو خط کے کو تھیلا پورا ساتھ میں تھا، کہ یہ خط کے تھیلے ہمارے ساتھ میں ہے، خط لکھ کر کے بلایا ہے، اور اگر اب بے وفائی کرنی ہے تو پھر، اور بے وفائی کر دی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ ایلچی کو قتل کرنا اسلام میں رائج نہیں ہے۔ ایلچی مطلب کہ آپ نے کسی آدمی کو آپ کی طرف سے خبر دینے بھیجا ہے، اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے امام مسلم کو قتل کر دیا۔ حسین کے امام حسین کے قاصد بن کر گئے تھے، ایلچی بن کر کے گئے تھے، تو ایلچی کو قتل نہیں کیا جاتا، وہ دشمن چاہے جتنا کہہ رہا ہو، لیکن جو سامنے سے خبر لے کر آیا ہے اسے مارا نہیں جائے گا، اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے بے وفائی کی اور ان کو قتل کر دیا، تو انہوں نے بے وفائی تو کر دی تھی، تو اب کہتے ہیں کہ اگر میرا آنا منظور نہیں ہے میں واپس چلا جاتا ہوں، جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں۔ اس بات کو اب مجھے تو وہاں پوچھنا پڑے گا، اب یہ 4000 کا لشکر ہے۔ اس طرح سے ابن زیاد نے کبھی 2000، کبھی 3000، کبھی 5000، کبھی تھوڑے کبھی زیادہ، ایسا کرتے 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 22000 کا لشکر تیار، 22000 کا۔ ادھر 82 ہے، میں 72 نہیں 82 کہہ رہا ہوں، ہم 10 زیادہ بڑھا دیں، 82 اور یہ 22000، تو یہ آپ سوچئے ذرا، یہ 22000 کا اور 82 کا کیا مقابلہ۔ اب آپ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ بات بننے والی ہے نہیں، تو وہاں پر ویسے تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن دونوں میں ابن سعد میں اور امام حسین میں جو تاریخی بات ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ وہ بات یہ ہوئی کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر ایک کام کرو، آج ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ 20 سوار لے کر کے وہ آیا، ادھر سے 20 سوار لے کر کے امام حسین گئے اور ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، سینکوں کو انہوں نے بھی بھیج دیا، انہوں نے بھی بھیج دیا، دونوں نے مل کر کے رات میں کچھ باتیں کی۔ اس میں امام حسین نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میرے پاس ایک صورت ہے، ان میں سے 3 شرطوں میں سے کوئی ایک چیز مان لیں تو مجھے منظور ہے۔ کہا ٹھیک ہے بتائیے کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے اگر میرا آنا منظور نہیں، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں چلا جاتا ہوں، مکے میں رہوں گا، عبادت خداوندی کروں گا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ اگر ایسا نہیں کرنا، ایک اور راستہ دکھاتا ہوں، ہمیں کسی ایسی جگہ بھیج دو، ایسی سرحد پر جانے دو جہاں مسلمان ہی نہ ہو، مسلمان ہی نہ ہو۔ میں پوری زندگی دین کی خدمت کرتا رہوں گا، لوگوں کو مسلمان بناؤں گا، میرے نانا کی شریعت عام کروں گا، میں اپنی زندگی بتا دوں۔ ایک راستہ یہ ہے، اور اگر یہ بھی پسند نہیں ہے، اب تیسرا آخری راستہ یہ ہے کہ جیسے میرے بڑے بھائی حسن اور یزید کے باپ معاویہ نے مل کر کے صلح کر لی تھی، سمجھوتا کر لیا، ویسے مجھے آپ ایک کام کریں، سیدھا یزید کے پاس جانا، میں چلا جاتا ہوں یزید کے پاس، آپ لوگ تسلی کے لیے میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے پیچھے آؤ، یزید تک مجھے پہنچا دو، ہم دونوں مل کر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں کیا ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ یہ تو کسی طرح سے جھگڑا چاہتے ہیں،
ان کا تمہارا سلجھا ہوا ہے. اس نے فوراً خط لکھا. کہا کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سارے شعلے بجھ گئے. امت کے اندر اتحاد کی صورت نکل آئی ہے. ریزی اب نہیں ہوتی. اب میرا پھر خود کی رائے بھی لکھ دی کہ میرا ماننا ہے کہ اب اس بات کو زیادہ آگے بڑھانا نہیں چاہیے. ان میں سے کوئی ایک بات آپ پسند کرنا. ابن زیاد کو یہ پیغام ہے. ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو وہ منظور کر لیا. اس نے کہا ٹھیک ہے جب اچھی بات ہے. ان میں سے ایک کوئی بات نہیں, یہ تو اچھا ہے پرستاؤ. جب یہ پرستاؤ اچھا ہے یہ کہا تو وہاں شمر بیٹھا تھا. شمر بدبخت وہ بیٹھا تھا. اس نے کہا کیا تمہاری زمین پر آئے ہیں, تمہاری زمین پر آئے ہیں اور تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر, تمہاری بات مانے بغیر, تمہارے سامنے گردن جھکائے بغیر اگر وہ چلے جائے تو پھر لوگ ان کا دبدبا, ان کا حکومت, ان کی تم تو ہارے ہوئے مانے جاؤ گے. کل کہیں گے کہ امام نے آخرکار ابن زیاد کی بات مانی نہیں تو کیا کرو گے؟ کہا اچھا ہاں بات تمہاری صحیح ہے. لکھ دیا. اور میں نے سنا ہے, ابن صاحب کہتا ہے کہ یہ شمر کہتا ہے میں نے تو سنا ہے کہ رات رات میں بیٹھ کر کے وہ باتیں کرتے رہتے, چاپلوسی کرتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. کہا کہ ہم نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم صلح کی صورتیں پیدا کرو, سوچا کرو. تم یا تو ان سے بیعت لو یا تو پھر حسین کا سر دھڑ سے جدا کر دو, یا تو ان کو قتل کرو اور ان کی لاشوں پر گھوڑے تلوا دو اور سر ہمارے پاس بھیج دو, اور یا تو ان سے بیعت لے لو. اب یہ کہہ کر کے, اور اگر تم سے نہیں ہوتا, خط میں لکھا تو لشکر شمر کے حوالے کر دو. شمر کو کیا منہ زبانی کہا کہ اگر وہ منع کر دے تو لشکر کا حاکم تم بنو اور اس کا سر پہلے کاٹ لے. کہہ کر کے بھیج دیا. شمر جب آ گیا خط دیا, خط پڑھ کر کے ابن صاحب نے کہا کہ ملعون یہ ساری کارستانی تیری ہے. اچھی بھلی صورت نکل آئی تھی, امت کے اندر ریزی نہیں ہوتی, تو نے سب برباد کر دیا. کا ساری باتیں چھوڑو, آپ کہو بتاؤ لشکر کی کمان سنبھالتے ہو یا میں سنبھالوں؟ بولو کیا کرتے ہو؟ کا لشکر تو میرے نہیں سنبھال, اور لڑائی ایسی کروں گا کہ سروں کی ہاتھ کی بارش ہو. ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ صحابی رسول کا بیٹا ہے, کہ ایسی بارش ہوگی. اب امام حسین نے دیکھ لیا کہ بات تو بنے گی نہیں. جب بات بنے گی نہیں, انہوں نے سب نے طے کر لیا کہ اب ہم تو 22,000 ہیں, سامنے کم ہے لیکن کون ہے؟ کم ہے یہ نہ دیکھو, کون ہے وہ دیکھو. ان کی طاقتوں کے ان کو جلوے پتا تھے کہ کیسے جلوے ان کے دادا نے دکھائے ہیں, ان کے بابا نے دکھائے ہیں, ان کے نانا نے دکھائے ہیں, ان کے اہل بیت کے جلوے ان کو پتا تھے. اس لیے انہوں نے کیا کہا, 7ویں محرم کو پانی بند ہو گیا, پانی بند کر دو, پانی بند کروا دیا. پانی بند, ان کو ایک قطرہ پانی نہ دیا جائے, ایک قطرہ ان کو پانی نہ دیا جائے. سب پی سکتے ہیں لیکن اہل بیت کے قافلے کو, حسین کے قافلے کو پانی نہ دیا جائے. اور یہ کسی ایک شاعر نے کہا بھی کہ حاکم کا یہ حکم تھا. یہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے آپ نے؟ حاکم کا یہ حکم ہے, پانی بشر پیے, پانی بشر پیے, چرند پیے, پرند پیے, اونٹ پیے, گھوڑے پیے, سب پیے, مگر فاطمہ کے لال کو پانی نہیں پیو. یہ سب میں نے تو پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ جس کے اندر پانی کے اندر سور بھی اگر آتا ہے تو بھلے آئے, لیکن امام حسین کو پانی نہیں. اتنی بڑی بات ہے. 3 دن پہلے انہوں نے پانی بند کر دیا. اب یہ تو لوگ پورے خود جو تھے نا, وہ کھا پی کے تندرست, بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان تھے اس کے اندر, بڑے بڑے
اور ایک ایک پہلوان کوئی 100 کے برابر، کوئی 500 کے برابر، کوئی 1000 کے برابر، ایسے بڑے بڑے نامی گرامی شامی پہلوان تھے کہ جن کا پہلوانی میں نام تھا. ایسے ایسے بہادروں کو لائے تھے، لشکر زرار لائے تھے، ہتھیاروں کی کمی نہیں تھی اور ساتھ میں سواریاں بھی تھی. اور وہاں پر پانی پر قبضہ کر لیا تھا، 2000 کا لشکر وہاں کر دیا تھا کہ پانی کے آڑے کھڑے رہو کہ وہاں پانی نہ پہنچے. امام حسین نے جب یہ حالت دیکھی، امام حسین نے اپنے ساتھیوں میں تقریر کی کہ لوگوں، یہ لوگ میرے حکم کے پیاسے ہیں، تم سے کوئی لینا دینا، تم چاہو تو راہ فرار نہیں بلکہ راہ رخصت اختیار کر سکتے ہو. راہ فرار الگ ہوتی ہے، راہ رخصت الگ ہوتی ہے، دونوں میں جانا ہوتا ہے. فرار کا مطلب بھاگنا، رخصت کا مطلب اجازت سے، محبت سے جانا، حق ادا کر کے جانا، حق حلال کروا کے جانا. لیکن کوئی ساتھی ایسا نہیں تھا جو امام حسین کو چھوڑ کر جائے، کوئی خاندان کا ایسا فرد نہیں تھا جو امام حسین کو چھوڑ کر کے جائے اس حال میں. اب وہاں پر امام حسین کہتے ہیں کہ آپ کربلا میں یہ جو خیمے گڑے ہوتے وہاں تلوار کی ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے کہ اچانک سے آواز آئی گھوڑوں کے ٹاپوں، آپ کو نیند کا غلبہ ہو گیا. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. ماں زینب نے کہا بھائی ذرا اٹھو دیکھو یہ آواز کیسی ہے. تو حضرت عباس کو یا کسی اور کو بھیجا، الگ الگ نام آتے ہیں. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں بیچ میں کہ علماء ہے نا، دیکھیے آپ چاہے کئی کتابیں ہیں، تقریر اور بیان کی کئی کتابیں ہیں. اب کسی نے اون و محمد کی شہادت کو پہلے رکھا ہے، کسی نے امام قاسم کی شہادت کو پہلے رکھا ہے، کسی نے حضرت عباس کی شہادت کی. یہ الگ الگ ہے، سمجھے میری بات. تو اس پر نہیں جانا ہے کیونکہ مورخ نے الگ الگ کیا ہے. کسی نے کہا اس کی شہادت، اب بیان کرنے والے اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں. لیکن ایک بات پکی ہے کہ جب تک آپ کے دوست ساتھی احباب تھے تب تک گھر والا کوئی نہیں تھا. جب گھر والے لاسٹ میں، دوست احباب ساتھی وہ سب پہلے، اور گھر والوں میں بھی خاص جو عزیز ایک دم خود کے گھر سے ہیں وہ کوئی نہیں ہے پہلے. حضرت علی کے دوسرے بیٹے ہیں وہ پہلے ہیں، امام حسن کے جو قاسم کے علاوہ کے دوسرے بیٹے ہیں وہ پہلے، حضرت امام مسلم بن عقیل کے بھائی جو ہیں ساتھ میں وہ پہلے ہے نا. تو یہ اور ان کے بیٹے بھی ہیں وہ الگ ہیں. حضرت مولا علی جو ہیں ان کے بیٹے دوسری بیویوں سے بھی تھی نا. حضرت عباس کے علاوہ 5 بھائی دوسرے تھے وہ الگ ہیں. لیکن یہ سب پہلے ہیں، سمجھے میری بات. اور امام حسین کے جو خاص قافلے کے اندر گنے جاتے ہیں، جیسے کہ امام قاسم سے لے کر امام قاسم ہے، حضرت علی اصغر ہے، حضرت علی اکبر ہے، عباس علمبردار ہے، یہ بعد میں، اور محمد بعد میں، پہلے وہ سب ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علی صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. کہا کہ دیکھو بھائی ذرا یہ کیسا شور ہے. آپ نے کہا کہ جاؤ عباس ذرا دیکھو. جب عباس علمبردار جا کر کے پوچھتے تو کہا لڑو، لڑائی کرو، تیار ہو جاؤ، بیعت کرو یا پھر لڑو، جنگ کرو. کہا کہ بھئی وہ تو حملہ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو کہا ان سے کہو کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ حسین کو تسبیح سے، سجدوں سے اتنی محبت ہے. ہمیں آج کی رات عبادت کریں، ہمیں آج کی رات سجدوں کے مزے لے لیں. صبح دیکھیں ان کو واپس کرو، وہ واپس ہو گئے. ادھر امام حسین نے، کسی نے کہا پہلے تقریر کی، کسی نے کہا بعد میں. اور یہ یاد رکھیے گا لمبی لمبی تقریریں کی ہیں. آپ مانیے کہ امام حسین کے جتنے خطبے نا، خطبے جو کربلا میں دیے ہیں آپ نے سمجھانے کے لیے. جب ہور آیا، ہور کے بعد میں لشکر آتا گیا اور امام حسین سمجھاتے گئے. لاسٹ آپ کی شہادت سے پہلے تک سمجھاتے رہے. اور وہ جو سمجھانا ہے نا ان کا، وہ آدھے گھنٹے کا ہے، سب لکھا. اگر اسی کو اگر ہم پڑھیں تو ہمارے محرم کے 20 دن چلے جائیں، ہے نا. یہ اصل مقصد یہ کہ امام حسین نے سمجھانے میں باقی نہیں رکھا.
اور ہر بار سمجھاتے تھے، اور یہ جو سمجھانا تھا اسی میں کئی لوگ اس میں سے لشکر میں سے نکل کے آ گئے، حور بھی آ گئے، حور کا بھائی بھی آ گیا، کسی نے خالی حور کا ذکر کیا ہے اور کسی نے لکھا ہے حور بھی تھے، حور کا بھائی بھی تھا، ان کا غلام بھی تھا، ان کے رشتہ دار، ان کی بیوی بھی تھی، وہ سب آ گئے تھے۔ کسی کا کہنا یہ ہے بہرحال کہ آپ نے سمجھایا، جب صبح ہوئی رات میں پہلے سمجھایا اپنے ساتھیوں کو، اور چراغ جلتا تھا، پوچھا کیا کہ مجھے دیکھ کر جانے میں شرم آئے تو میرے ساتھی تم لوگ میرے گھر والوں کے ایک ایک کے ہاتھ پکڑ اور اندھیرے میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی پیچھا نہیں کرے گا، تمہارا پیچھا کوئی نہیں کرے گا، تمہیں پکڑنے کوئی نہیں، میں یہاں ہوں۔ ان لوگوں کو میری ضرورت ہے، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم لوگ چلے جاؤ۔ کافی دیر بعد جب سمجھانے کے بعد سارے لوگوں نے الگ الگ جوابات دیے، کسی نے کہا کہ ہم چلے جائیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ پر ایک بار ہماری جان نچھاور ہو جائے، پھر اللہ ہمیں جان دے، پھر ہم شہید ہوں، پھر ہمیں اللہ جان دے، پھر آپ پر نچھاور کریں، پھر ہم آپ پر نچھاور کریں، اللہ پھر ہمیں اس طرح سے جان دے اور ہم ہزار بار آپ پر قربان ہوتے رہیں، لیکن آپ کو، آپ کے گھر والوں کو آج تک نہ آئے۔ یہ ان کے ساتھیوں کی بہادری تھی، جانثاری تھی۔ جب ان سب کی جانثاری کے بیانات سن لیے تو آپ نے کہا تو پھر اب استقامت کے پہاڑ بن جاؤ، صبر کو تھام، واویلا نہ کرنا، گھبرانا نہیں، شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا، صبر کا پہاڑ بن کر کے کھڑا ہے۔ صبر کا پہاڑ، ایسا صبر کا پہاڑ کہ کچھ بھی ہو جائے، آبرو جائے، عزت جائے، مال جائے، اولاد جائے، جان جائے، مگر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرنا۔ خیر رات پوری عبادت میں بیتی، خوب سجدے، قرآن تلاوت، تسبیح کیے۔ جب صبح ہوئی، اچھا وہ جو خواب آیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، سرکار نے فرمایا، سرکار نے ایک روایت میں کہ آپ کو گود میں لے لیا، گود میں لے کر کے آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا کر، میرے حسین کو اجر عطا کر۔ رسول پاک یہ بھی کہہ سکتے میرے حسین کو بچا لے، بچا لے کہہ سکتے تھے نا، نہیں، صبر عطا کر، اجر عطا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میدان امتحان ہے، یہاں کرامتیں بھی نہیں دکھائی جائے گی، حالانکہ امام حسین نے وہاں بھی کرامت دکھائی ہے، کرامت دکھائی ہے وہاں۔ آپ نے جو آگ جلائی تھی پیچھے تو کسی بدبخت نے بولا کہ تم نے تو دوزخ سے پہلے ہی آگ جلا لی، کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ اے اللہ اسے دنیا کی آگ میں مبتلا۔ اب اس کو جو ابھی تو ہاتھ اٹھے تھے، بولا تھا کہ گھوڑا جو ہے نا اس کا پاؤں سوراخ میں گھس گیا اور یہ گرا تو اس کا پاؤں، اس کی جو ہوتی ہے نا پاؤں رکھ کر چڑھنے کی، کیا بولتے ہیں اس کو، نکیل کیا بولتے ہیں، اس میں الجھ گیا، رکاب اس میں الجھ گیا پاؤں، اور گھوڑا اس کو گھسیٹتے ہوئے گیا خندق، وہ جو آگ جل رہی تھی اس میں جا کے ڈالا۔ یہ سی کرامتیں دکھائی ہے۔ پانی بھی آپ نے نکالا ہے، پانی دشمنوں کو پلایا، یہ بھی ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امام حسین چاہتے تو کیا نہیں ہوتا، مگر یہاں امتحان تھا۔ ارے وہاں رہ کر کے، کربلا کے میدان میں رہ کر کے امام علی مقام نے وہاں مدد کی جہاں جہاز ڈوب رہا تھا۔ سنا ہے نا یہ کہ جہاز ڈوبتا تھا اور پکارا یا حسینہ۔ اب آپ چلے گئے وہاں اور جب کشتی باہر نکالی ہے، پوچھا کون ہے آپ؟ کہا پکارا کس کو تھا؟ کہا حسین کو۔ کہا بس وہی تو کہا تھا یہ کافی خون داڑھی پر لگا ہوا ہے، چہرہ سینہ خون سے بھرا پڑا ہے۔ کہا یہ وقت نہیں ہے بات کا، میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، علی اصغر کو ابھی شہید کر دیا ہے، میں وہیں تھا کہ میں نے تمہاری آواز سنی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے بچانے کے لیے وہاں گئے۔ یہ راوی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی بیان کرنے کے لیے کوئی ناول کا قصہ نہیں ہے، کتابوں میں تاریخ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے۔
کرامت دکھائی ہے، لیکن وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں امتحان اور صبر اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرخرو پیش کرنا تھا، اور یہی امید تھی کہ اللہ سارے نذرانے لیتا جا اور نانے کی امت کو بخشتا جا۔ اصل بات دین بچانا، اصل بات امت بچانا، یہ دونوں بات تھی۔ ایک طرف دین بھی بچانا تھا قربانی دے کر کے کہ اگلے آنے والے لوگ کہے کہ سر تو کٹایا جا سکتا ہے، سر کٹایا جا سکتا ہے، گھر-بار لٹایا جا سکتا ہے، خاندان لٹایا جا سکتا ہے، لیکن جھوٹے کمینے کمبخت اور چور اور شریعت کا جو توڑنے والا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی جا سکتی۔ یہ سکھایا امام حسین نے، ورنہ آج ہم بھی کہتے کہ امام حسین نے بھی تو یزید کی بات مان لی تھی، جانے دو جو ہوتا ہے ہونے دو، لیکن نہیں، ایسا امام حسین نے نہیں کیا۔ بہرحال کہ امام حسین کو خواب میں آ کر کے اللہ کے رسول تسلی دیتے ہوئے دعا فرماتے ہیں، میرے حسین کو صبر عطا کر، اجر عطا کر۔ اسی رات آپ تسبیح و تحلیل میں بتاتے ہیں، صبح فجر کا وقت ہوا، اب قیامت نما یہ سورج نکلا ہے، حضرت علی اکبر نے آذان دی، اس موقع پر نماز نہیں چھوٹی ہے، فجر کی نماز سب نے سکون سے اطمینان سے ادا کی، امام حسین کے پیچھے سب نے یہ آخری نماز ادا کی ہے، اللہ اکبر، سب نے یہ فجر کی نماز ادا کی۔ اب کسی کا ماننا یہ ہے کہ یہ جنگ ظہر یا جمعہ کی نماز تک چلی، اور جمعے کا وقت تھا، سجدے میں سر رکھا، اور کسی کا ماننا ایسا ہے کہ دن تو جمعے کا تھا لیکن وقت عصر کا تھا، شام تک چلے۔ اب اللہ جانے جو بھی ہے، لیکن میرے پاس روایت دونوں ہیں تو میں دونوں ملا کر کہتا ہوں کہ وقت ظہر جب آیا تو اس وقت آپ نے نماز کی اجازت مانگی، اور ایک روایت یہ ہے کہ عصر کا وقت تھا اور آپ آخری تھے اور تب سجدہ کیا۔ بہرحال روایت میں فرق ہوتی ہے، میں پہلے بتا دوں تاکہ میں اگر کوئی روایت پڑھوں پھر آپ کو فلانا مولانا تو ایسا سنا تھا، ہم نے یوٹیوب میں سنا تو ایسا سنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس لیے بتاتا ہوں کہ الگ الگ روایتیں اور الگ الگ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہ کون تھا؟ صحابی کا بیٹا تھا، وہ آگے آیا، شور ہو رہا ہے، کہا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے ہمارے سامنے ہمارے مقابلے میں آؤ۔ اور سامنے یہ ابن سعد نے اپنی کمان سے تیر نکالا اور خیمے کی طرف پھینکا، گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا، گواہ رہنا سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا، اللہ۔ اب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا تھا، امام حسین جاتے ہیں پہلے سمجھانے کے لیے، جب تیر پھینکا نا تو امام حسین گئے وہاں سمجھانے کے لیے کہ سمجھ جاؤ، تم لوگ مجھے اس زمین پر مجھے بتاؤ کوئی ہے ایسا جو نبی کا نواسا ہو میرے سوا؟ کیا تم لوگ میرے نانے کے نام کا کلمہ نہیں پڑھتے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کاندھوں پر نہیں بٹھایا؟ تمہارے اندر ابھی بھی صحابی ہے، پوچھو ان سے، حضرت جابر ابھی موجود ہے، پوچھو ان سے، میرے گلے کو چوما ہے رسول نے، میری پیشانی کو چوما ہے رسول نے، میرے ہونٹوں کو چوسا ہے اللہ کے رسول نے، اگر میں میری ماں کی گود میں روتا تھا میرے نانے سے برداشت نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے فاطمہ اسے رونے نہ دیا کر، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تو آپ بتاؤ کہ اگر آپ لوگ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرو گے تو کیا تمہیں میرے نانا کی شفاعت نصیب ہوگی؟ یہ تقریر آپ نے لمبی کی، سمجھایا اپنے بارے میں، لیکن کوئی جواب نہیں ہے، اور شور ہونے لگا کہ ہم یہاں تقریر سننے نہیں آئے، تقریر چھوڑو۔ اب یہ ساری باتیں ہو سن رہا تھا، کون سن رہا تھا؟ اور کہا بدبختو
جہنمیوں تمہیں ان کی بتائی ہوئی ایک بھی بات پسند نہیں ہے، ایک بھی شرط پسند نہیں ہے، تم کر کیا رہے ہو؟ ان پر لرزہ داری ہو ہور پر۔ اب وہاں جو نامی گرامی پہلوان تھے انہوں نے کہا کہ ارے ہور کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ تم لرز رہے ہو؟ ہمیں تو جب کوئی پوچھتا تھا کہ شام کے اندر، عرب کے اندر بڑے میں بڑا بہادر پہلوان کون، ہم تیرا نام لیتے تھے، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اتنا لشکر تیرے ساتھ، اتنے پہلوان تیرے ساتھ، اور تم ان سامنے 72 لوگ ہیں، ان میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان سے ڈر رہا ہے کیا؟ اس نے کہا بات ڈر کی نہیں، بات بہادری کی نہیں، بات جنت کی ہے، بات آخرت کی ہے، بات شفاعت کی ہے۔ آپ نے کہا اصل میں تھا کیا؟ تھا تو جنتی، لیکن کھڑا تھا جہنمی میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس کو یہ تقریر جو سنی اس میں ہدایت ملی۔ اس نے کیا کیا؟ کہا کہ میں اس بدبختی کا شکار نہیں بننے والا۔ گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھا چلا گیا سامنے امام حسین کے قدم میں۔ یہ نعرہ حر کا تھا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ یہ حر جب آیا، آ کر کے امام حسین کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے لگا، آقا میں ہی وہ گنہگار ہوں، قصوروار ہوں کہ جس نے آپ کو روکا پہلے، اور آپ میری وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے، میں آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں، کیا اس طرح میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرمائے اور تمہیں بخش دے گا، مبارک ہو انشاءاللہ۔ تو دنیا میں آخرت میں تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، حر کا مطلب آزاد ہوتا ہے، کہا حر رکھا ہے تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں میں آزاد ہے۔ گھوڑے سے اترو۔ عرض کیا کہ آپ کی مدد کے لیے اب میرا گھوڑے پر رہنا اترنے سے بہتر ہے، اب میں اتروں گا نہیں، اب میں آخری وقت تک شہید ہو کر گھوڑے سے اتروں گا۔ حضرت نے فرمایا اچھا جو تمہارا جی چاہے کرو، خدا تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ امام عالی مقام کے پاس میں خطا معاف کروانے کے بعد وہ فوراً میدان میں گیا اور پہلے ملائم الفاظ میں کوفیوں سے کہا اے لوگوں، حسین کی 3 باتیں جو پیش کی ہے ان میں سے کسی ایک کو تم کیوں نہیں منظور کر لیتے تاکہ خدا تعالیٰ تم کو ان کا اجر ادا کرے اور تمہیں ان کے ساتھ جنگ میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ کوفیوں نے کہا ہمارے سپہ سالار عمرو بن سعد موجود ہے، تم ان سے بات کرو۔ ابن سعد نے کہا کہ مجھے اختیار ہوتا تو میں کب کا مان چکا ہوتا، لیکن تیرا باپ نہیں مانتا۔ اللہ اکبر، ہے کوفہ والو، خدا تعالیٰ تم کو خارج کرے، تم نے نواسہ رسول کو بلایا اور جب وہ یہاں آ گئے تو انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم تو کہتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، قسمیں کھاتے تھے، وعدے کیے تھے وفاداری کے، اب تم نے اس سے غداری کی۔ آج وہ غریب البے وطن ہے، تم ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر جنرال کے اندر جمع ہو گئے ہو، اوپر سے ان پر پانی بند کر دیا ہے، 3 دن کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ اس طرح سے تقریر کی اور تقریر کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ وہ سامنے والے جو تقریر کر رہے تھے تو سامنے تو بزدلی کا انداز تھا، انہوں نے تیروں کا میغ برسا دیا۔ اب جب تیروں کا میغ برسایا تو ابھی کیونکہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی باقاعدہ، تو آپ واپس چلے آئے۔ جب پھر واپس آئے اس کے بعد میں وہب کر کے ایک عاشق کے رسول تھے، وہ 17 دن ہوئے تھے۔ کتنے دن ہوئے تھے؟ 17 شادی ہوئی۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ سیدہ کا لال آج میدان کربلا کے اندر میدان کارزار میں اکیلا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں، بے یارو مددگار ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم زندگی بھر اگر ماں باپ کی خدمت کیا کرو، حقوق ادا کیا کرو، لیکن اس کے حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن دیکھ میں تجھے بتاتی ہوں
اگر تو اس بوڑھی ماں کی لاج رکھ لے، آبرو رکھ لے، تو ایک کام کر، آج حسین کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دے، اس پر اپنی جان لٹا دے، میں سمجھوں گی کہ تو نے میرا حق ادا کر دیا، میں سمجھوں گی تو نے میرا حق ادا کر دیا۔ اس نے کہا کہ ماں یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ کوئی بات نہیں۔ بیوی سے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، ماں کا حق بھی معاف ہو رہا ہے اور حسین کا حق بھی ادا ہو رہا ہے۔ کہا جاؤ، یقیناً جاؤ، اور اکیلے نہیں، میں ساتھ میں چلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جاؤ گے تو ماں خاتون جنت کے سامنے تم سرخرو ہوگے، یعنی تم نجات پالو گے۔ میں کیا جواب دوں گی؟ میں بھی آؤں تاکہ ماں کو منہ دکھا سکوں، میں بھی چلوں۔ اب یہ گئے، بوڑھی ماں امام حسین کے پاس گئی، کہا میں اپنے اس بیٹے کو آپ کی خدمت میں لائی ہوں، اسے قبول کر دو۔ نام نسل سب پوچھا، اس کے بعد میں کہا ٹھیک ہے بیٹا، جیسی تمہاری مرضی۔ اب انہوں نے، کہتے ہیں روایت میں آیا ہے کہ وہاں جب دشمنوں کے سامنے جھپٹے تو ایک ایک دو دو کا کام نہیں تھا، ایک ایک آتے تھے۔ شروعات یہ تھی کہ ایک ایک آتے تھے، لیکن ایک ایک اگر آتے تھے تو آپ ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر واپس حسین کے پاس آتے تھے۔ گھبرائے نہیں، میں اکیلا بھاری ہوں۔ یہ بہادری، یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہ نہ لیڈیز ہوتا ہے نہ جینٹس ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی آ سکتا ہے، وہ چھوٹے بچوں کو بھی آ سکتا ہے۔ وہی جذبہ تھا جہاں چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، وہ جذبہ ہوتا ہے۔ جذبہ کچھ نہیں دیکھتا، اس کو کہتے ہیں ایمان کی قوت۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے پہنا کیا ہے، ورنہ وہ لوگ تو خود پہنتے تھے، خود کہتے لوٹے کی ٹوپی، لوہے وزندار ہوتی ہے، اب تلوار جب اس پر پڑتی تھی، خود یہ ٹوپا ہے نا، ٹوپا اس طریقے کا لوہے کا ہو، تو لوہے کا ٹوپا سر پر پہنا ہے، تو اس طرح سے اس کو کاٹتا ہوا سب کو کاٹتا تھا۔ پھر آگے اس نے یہاں زرہ پہنی ہوئی، زرہ کہتے ہیں سانکڑ کی بنی ہوئی اس طرح کی ایک گنجی ہوتی ہے، جس کو آپ بنیان کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے، وہ بھی اندر کپڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ پہنی ہوتی ہے۔ اور اس کو کاٹنا بھائی اندر سے جسم کٹے، لیکن یہ تھوڑا کٹے لوہے، لیکن تلوار آبدار جیسی ہوتی جو خود کو بھی کاٹتی تھی، سروں کو بھی کاٹتی تھی، جسم کو بھی کاٹتی تھی، اور ان کی زرہوں کو بھی کاٹتی تھی، ایسی آبدار تلوار۔ بہرحال وہب نے بڑی بہادری کے ساتھ میں مقابلہ کیا، اور یہ جب مقابلہ اندر خیمے میں سے ان کی عورت نے دیکھا تو اس کی قوت ایمان جوش مار گئی، اور وہ آگے بڑھنے لگی، واہ واہ مارو اور ان کو مارو، واپس نہ آنا، ان پر نثار ہو جاؤ، ان یزیدیوں کو ختم کرو، مارو اور مارو، وار کرو، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ یہ کرتے ہوئے خود آگے بڑھ گئی، اور اتنا جلال اسے آیا کہ اس نے چوب نکالی، خیمے کی چوب نکالی اور آگے بڑھی۔ تو امام حسین دیکھ رہے تھے، کہا نہیں، 3 بار کہا نہیں، رک جاؤ، عورتوں پر قتال نہیں، ضرورت دین کے لیے تھی۔ ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ضرورت دین کے لیے تھی، اور عورت اگر جنگ کرنے جائے تو یہاں ضرورت بھی تھی، کوئی زیادہ تھے نہیں، لیکن وہاں بھی امام حسین نے کہا کہ نہیں، عورت نہیں، بات جو جنگ کے میدان میں نہ آنے دے وہ بازاروں میں گھومنے کی اجازت دیں گے؟ وہ یہ انسٹانی یہ نصب کرنے کی اجازت امام حسین دیں گے؟ کیا امام حسین اس سے راضی ہوں گے؟ 10 دن کے روزے رکھتے ہیں، 10 دن کے کئی مائیں بہنیں روزے رکھتی ہوں گی، دیکھیے گا 10 دن کے روزے، آپ کے بیان سننا، نمازیں پڑھنا، تسبیح پڑھنا، قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، ان سب پر اگر پانی نہیں بہانا تو وہ کام چھوڑ دو جس سے شریعت نے منع کیا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہب نے جب بہادری کے ساتھ، کسی نے لکھا یہ بھی ہے کہ آپ کی انگلیاں کٹ گئی تھی، انگلیاں کٹ گئی، اور ان بہادروں نے ادھر سے جب دیکھا کہ اس کو اکیلے کے اوپر تو بھاری پڑ جائیں گے، کہا ایک کام کرو، تیروں کا بھی برساؤ۔ تیر کا جب میں برستا ہے تو 22,000 میں سے مان لو 1,000 تیر بھی ایک ساتھ چلے اور سامنے ایک اکیلا بندہ کھڑا ہو تو کیا بچے گا؟ کچھ بچ سکتا ہے؟
ارے منیمم اس کو 100 تیر لگیں گے اگر 900 پھیل جائے، اور اگر 990 پھیل جائے تو 10 تو لگے گی، ہے نا؟ اور وہ تیر کو چھو کر گر نہیں جاتے، وہ سیدھا اندر جاتے، بیبست ہو جاتے۔ بہرحال وہ زخمی ہوئے، کسی نے کہا کہ پیچھے سے آپ پر وار کیا گیا اور نیزے سے وار کیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس طرح سے کتنے؟ تقریباً 50 سوار تھے امام حسین کے ساتھ، 50 سوار۔ کسی نے زیادہ لکھے، کسی نے 37 لکھے، کسی نے 30 بھی لکھے۔ بہرحال جب یہ لڑائی چالو رہی تو جب تک امام حسین کا قافلہ، میں نے کہا کہ اندر گھر میں موجود ہے یہ جو امام حسین کے گھر کے لوگ، باہر یہ ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ جب تک ہم موجود ہیں کسی کی طاقت نہیں کہ آپ کو چھو سکے۔ تیر اگر برسا، کوئی ایک راوی نے لکھا بھی نہیں ہے کہ تیر برساتے تھے تو ایک تیر پہلے لگ گیا تھا، کسی کو تیر لگا نہیں ہے۔ کتنی بڑی حفاظت کی ہوگی دوستوں نے، ان کے جانثاروں نے، ساتھیوں نے، اہل بیت کے عاشقوں نے کتنی بڑی حفاظت کی ہوگی۔ ایک ایک کر کے جانے لگے اور قربان ہونے لگے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر ان جانثاروں نے پہلے شہادت دی۔ اس کے بعد میں اب جب حر ہے اور وہ خود آتا ہے، اس نے بھی جا کر کے خوب، اب اس کا تو آپ کو ایک بات جب میں کہوں نا، میمنہ اور میسرہ، ایک ہوتا ہے ڈابی طرف، ایک ہوتا ہے جمنی طرف، اور لشکر کے اندر درمیان میں بھی گھسنا ہے نا، تو ایک ڈابی طرف کبھی جمنی طرف۔ تو کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ کبھی میمنہ میں حملہ کر دیا، کبھی میسرہ میں حملہ کر دیا، کبھی لشکر کے بیچ، لشکر کے سینے پھاڑ کر کے گھس گئے۔ تو اس طرح سے یہ گھوڑا دڑا کر کے اور حملہ کرتے تھے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کئیوں کو قتل کیا ہوا نظر آتا تھا، کسی کا ہاتھ کٹا ہے تو کسی کی گردن گر چکی ہے، کسی کو زخم میں کاری لگا ہے، یہ دیکھا جاتا تھا۔ آپ تلوار لے کر کے سیدھا مارتے ہوئے چلتے تھے۔ حر کی شہادت اس طرح سے ہوئی کہ آپ نے پہلے تو کئیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کسی نے 40 جنے لکھے کہ 40 کو جہنم واصل کیا، کسی نے لکھا 80 کو جہنم واصل کیا۔ بہرحال آپ نے کئیوں کو جہنم میں پہنچا دیا، اور وہاں پر پھر وہی بات ہوئی کہ تم لوگ اگر اس طرح سے ان کے ساتھ جنگ کرو گے تو کبھی جنگ ختم نہیں ہوگی اور ہمارے لوگوں کو یہ ختم کر دیں گے، آپ سارے مل کر کے حملہ کرو۔ ایک دستہ آگے بڑھا، حملہ آور ہوا اور تیروں کی پہلے بوچھار کی۔ اس کے بعد میں جب آپ زخمی ہو کر نیچے گرے، آپ کی تلوار، پھر بھی تلوار سے لڑ رہے تھے تو تلوار کٹ گئی۔ کسی نے کہا کہ نیزے سے لڑتے تھے تو نیزہ کٹ گیا۔ بہرحال کہ آپ کے پاس اب ہتھیار نہیں رہا اور آپ کو پیچھے سے وار کر کے آپ کو زخمی کر دیا گیا۔ آپ نے امام حسین کو پکارا، امام حسین، امام عالی مقام آتے ہیں میدان میں، آپ کا سر مبارک اپنی گود میں لیتے ہیں۔ امام حسین کی آتے ہی سر مبارک جیسے گود میں لیتے ہیں، آنکھ کھول دیتے ہیں، مسکراتے کہتے ہیں اللہ کا کیا چاہتے ہو؟ کہا صرف اتنا بتا دیں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، آپ اگر مجھ سے راضی ہیں تو میری آخرت سمجھ۔ امام حسین نے کہا کہ میں دنیا میں بھی تجھ سے راضی ہوں، آخرت میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ یہ ایک اور شہید جو اللہ کی راہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر قربان ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود پاک پڑھیں اللہ۔ اب باری آتی ہے کربلا میں امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ رہا کہ جب تک ان میں ایک بھی باقی تھا، امام پاک کی کوئی بھائی، بیٹا، بھتیجا وغیرہ کوئی آگے نہیں آیا، کسی کو آگے نہیں آنے دیا۔ جب سارے ساتھیوں کی شہادت ہو چکی تو اب آپ کے گھر خاندان کے لوگ جو تھے اس میں حضرت عقیل کے بیٹے مسلم تو وہاں شہید ہو گئے تھے، اب دوسرے جو حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل امام عالی مقام سے رائے اپنی سر کٹانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو
آگے فرمایا بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں مٹا ہے۔ عرض کیا اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ حضرت نے ان کی شوق شہادت کو دیکھا اور دیکھ کر کی اجازت دے دی۔ اس آدمی جوان نے میدان میں آ کر کے مقابلے کے لیے پکارا۔ کوفی لشکر کے جو ایک قدامہ نام کا آدمی تھا وہ میدان میں بہادر ایک بھیڑیے کی طرح اچھلتا ہوا آیا نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلواریں چلتی رہی۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایک زبردست وار کیا، اس کو کھیرے کی طرح زمین پر کاٹ کر گرا دیا۔ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ تنے تنہا آپ کے مقابلے میں آتا۔ اب شیر ببر کی طرف ان پر حملہ آور ہوئے اور صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے ان کے اندر گھستے چلے گئے۔ بہت سے لوگوں کو زخمی کر دیا اور کئی ایک کو جہنم میں پہنچا دیا۔ آخر میں نوفل بن مزاحم نام کا ایک آدمی تھا، اس نے آپ کو نیزہ مارا، نیزہ مسلم کے بھائی نیزہ مار شہید کر دیا۔ حضرت جعفر آئے، ان کے دوسرے بھائی عقیل کے بیٹے، وہ آئے، آ کر کے اجازت مانگے، کہا میرا بھائی شہید ہو گیا، مجھے اجازت دے۔ اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشکباروں کے ساتھ میدان میں آئے اور یہ رنج اشعار زنگی پڑھتے ہوئے مکہ کا رہنے والا ہوں، ہاشمی نسل غالب گھرانے کا ہوں، بے شک سارے قبیلوں کی جو سردار ہیں اور حسین تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، ایسا پڑھتے پڑھتے آئے۔ پھر آپ نے لڑنا شروع کر دیا بہادری کے ساتھ، وہ ظہر دکھائے کہ بہت سے یزیدیوں کو خاک و خون میں ملا دیا۔ دشمن جب تلوار سے ان کا مقابلہ نہ کر سکا تو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش ہوئی۔ آخر عبداللہ بن عذرا کے ایک تیر سے وہ شہید ہو گئے اور بہشت بری میں جا پہنچے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح دوسرے بیٹے آتے گئے اور شہادت کا جام پیتے گئے۔ اب فرزندان علی، مولا علی کے دوسرے بیٹے جو تھے ان کی باری آئی۔ اب وہ جب میدان میں آئے، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، میں اب آپ کو کس منہ سے اجازت دے دوں؟ کہتے نہیں بھائی، ہم بھی آپ پر اپنی جان نچھاور کریں گے، ہمیں بھی بابا کو جواب دینا ہے، ہمیں بھی بابا کو منہ دکھانا ہے، امی کو منہ دکھانا ہے۔ اب حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹے ام البنین کی بطن سے تھے۔ ام البنین جانتے ہیں نا؟ ام البنین کون؟ وہ بہادر عورت ہے جس کا نام ام البنین سے پہچانے جاتے ہیں، اصل ان کا نام فاطمہ، فاطمہ، یہ دوسری فاطمہ۔ جب تک میں فاطمہ تھی تب تک دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں فاطمہ جب جانے لگی تو میں فاطمہ نے کہا تھا کہ علی میں جا رہی ہوں، لیکن میرے جانے کے بعد میرے رہتے ہوئے تو خیر تم کو رسول نے منع کیا تھا کہ تم دوسری شادی نہ کرنا، تو تم نے نہیں کی، لیکن میرے جانے کے بعد تم کرو گے؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کرو گے، بہادر لڑکی سے، بہادر گھرانے کی لڑکی سے شادی کرو۔ کہا تم ابھی ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ کہا اس لیے کرتی ہوں، کل جب کربلا کے میدان میں میرا حسین اکیلا تو اس کی مدد کے لیے، اس پر جان نچھار کرنے کے لیے میرے بیٹے کام، اس کے بھائی کام آ جائیں، یہ ان کی تمنا تھی۔ تو وہ ام البنین دوسری بیوی، ان کے یہ تینوں بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے تینوں فرزند تھے جو ام البنین کی بدن سے تھے، اور امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے ایسے وفادار جانثار تھے کہ جب شمر عبید اللہ بن زیاد کا خط لے کر کے کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو عبداللہ بن ابی محل کو ام البنین کا بھتیجا تھا، اس نے امان بھی لی تھی، کہا کہ ہم ان کی امان لے لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی تھا، یہ شمر لعین نے شمر کے پھوپھی کے بیٹے ہیں، شمر کی پھوپھی لگتی تھی، کہا میری پھوپھی کے بیٹے ہیں، تو میں تو تم لوگوں کے لیے امان ہے، تم لوگوں کو پانی بھی ملے گا، لال و جواہرات بھی ملے گے۔ کہا ایسے لال و جواہر پر ہم دھکے گے نہیں، تو کہتا ہے کہ ہم فاطمہ کے لال کو چھوڑ دیں ان ہیرے جواہرات کے لیے، اور وہاں آخرت میں خاصر دنیا اور نعمت کا سب طرح سے ہمیں خسارہ، مطلب نقصان ہو، خاصر دنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہو، ہمارا نقصان ہو،
ہم یہ کبھی نہیں کریں گے۔ بہرحال آپ نے شمر ذی الجوشن، اس کا جو نام ہے شمر ذی الجوشن، ام البنین ہی کے خاندان کا آدمی تھا۔ ابن زیاد کا خط عمرو بن سعد کو پہنچانے کے بعد اس نے بھی جماعت حسینی کی طرف کھڑے ہو کر آواز دی، ہماری بہن کے بیٹے کہاں ہیں؟ ان حضرات نے پوچھا ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کے لیے امان ہے۔ ان مجاہدوں نے جواب دیا کہ خدا کی پھٹکار ہو تم پر، خدا کی پھٹکار ہو تم پر اور تیری امان پر، کہ ہمارے لیے امان ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے، ہر ایک نے سینکڑوں کوفیوں پر بھاری پڑے ہیں، ذریت اللہ سے یزید لشکر کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے قوت حیدری کے وہ ظہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کے دانت کٹے کر دیے، بالآخر بہت سے یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد، زخمی کرنے کے بعد فرزند رسول پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ وہ جانیں اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ الگ الگ راوی، کبھی کسی نے لکھا ہے کہ اب اس کے بعد سیدھے اون و محمد کی شہادت، کسی نے کہا ہے کہ عباس آ جاتے ہیں، اور کسی نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم۔ اب قاسم کون ہے؟ امام قاسم جب میدان میں آئے تو لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل آ گئی، نقل آ گئی، یہ امام قاسم۔ اور امام حسن کے بھی شہید تھے، امام حسین کے بھی لال، اور ماں سکینہ سے ان کی شادی کی بات پہلے طے کی تھی کہ اللہ نے چاہا تو آگے جا کے شادی ہوگی۔ یہ وہ امام قاسم ہے، اور 19 سال کی عمر ہے، 19 سال کی عمر۔ کڑیل جوان جب میدان میں جائے تو اچھوں کے حوصلے پست ہو جائے، دیکھ کر دل تھرانے لگے، دل گھبرانے لگے۔ وہ بھی جوان، آج ہمارے بھی جوان ہیں، ہمارے جوانوں میں زنانہ عورتوں کی نقل زیادہ آ گئی ہے، وہ سنتے بھی ہیں مہندی چھڑاؤ ہاتھ سے، تلوار سنبھالو، تو خالی سنیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمارے اندر یہ چیز نہیں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ امام قاسم کی سچی محبت ہم سب کو عطا کرے، حسنین کی سچی محبت ہم سب کو عطا کرے، اور ان کی شادی کا رشتہ امام عالی مقام کی صاحبزادی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے نا، طے ہی کہلائے گا نا، کہ نہ کیوں تھا طے تھا۔ وہ حضرت کی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہیں، رائے آپ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کریں۔ امام نے فرمایا بیٹا تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو، میں کسی طرح سے تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، تلواروں سے کٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آج کیا چچا جان، مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دی، مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کریں۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا، آپ نے کہا کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو پائے، کسی نے لکھا ہے فوراً اجازت دے، لیکن آپ نے کہا نہیں مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ پھوپھی جان پھوپھی جان سمجھائیے، آپ بتائیں انہیں کہ مجھے بھی قربان ہونے کا حق ہے، مجھے بھی جا کر کے منہ دکھانا ہے۔ اللہ، میں اپنے ابا کو کیا جواب دوں گا؟ اب اس وقت میں تعویذ ہے امام حسن نے جو ان کو دیا تھا کہ اس وقت کھولنا جب سب سے زیادہ مصیبت اور پریشانی کا وقت ہو تب کھولنا۔ انہوں نے سوچا کہ آج کے جیسی مصیبت تو کب ہوگی۔ آپ نے خط کھولا، خط کھولا تو خط میں لکھا تھا کہ یقیناً بیٹا جب یہ تو کھولے گا اس وقت تو کربلا میں ہوگا، یقیناً جب تو کھولے گا تو کربلا میں ہوگا، بس اپنے باپ کا حق ادا کر دے اور تیرے چچا پر نثار ہو جائے، اپنی جان نثار کر دے، راہ حق میں اپنے آپ کو قربان کر دے، حسین پر اپنی جان بتا دے۔ جب یہ کہا پھوپھی چلو میرے ساتھ، کہا حسین قاسم آیا ہے کچھ کہنے کے لیے،
کہا نہیں وہ جانا چاہتا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے اسے۔ کہا یہ دیکھو تو صحیح بات تو سن کی، کہا چچا دیکھو یہ مجھے خط میرے ابا نے دیا تھا اور کہا کہ وہاں پر جب تم پر مصیبت سب سے زیادہ ہو تو بولنا، بات زیادہ مصیبت ہے، تم نے بولا دیکھو کیا پڑھا ہے، امام حسین کی آنکھوں سے جوردار آنسو جاری ہو گئے۔ واہ میرا بھائی واہ، آپ نے دعا کی، کہا اتنے بیٹے تو دے دیے، آپ نے کیا دعا کی؟ دعا کی اے اللہ آج جمعے کا دن ہے، تو جمعے کے دن دعا قبول کرتا ہے، تو مظلوموں کی دعا قبول کرتا ہے، حسین مظلوم ہے، تو مسافروں کی دعا کرتا ہے، میں مسافر ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی کی نسل میں ایسا بیٹا عطا کر، اس کی نسل میں ایسے بیٹے عطا کر کہ جو ولیوں کا سردار کہلائے وہ ہے، وہ جو غوث اعظم آ کے جا کے نسل میں۔ یہ دعا امام حسین کی تھی۔ اللہ اکبر۔ خیر بہرحال آپ نے اس کو اجازت دی، اور جب اجازت ملی آپ کو اور جب میدان میں آئے، دشمن نے ایک سپاہی کا بیان کیا، دشمن کے جو سپاہی ہیں ان میں سے ایک نے بیان کیا کہ جب امام قاسم آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہے، چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہے۔ ان کے جسم پر زرہ بھی نہیں تھی، زرہ نہیں تھی، خالی آچھا جبہ تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پاؤں کا، ایک روایت یہ بھی ہے سامنے والوں میں سے کہ دوسرا پاؤں یعنی اپنی زبان میں ڈابا پاؤں، دوسرا پاؤں اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ میں سے کسی کو پوچھوں میں، بھائی آپ اگر چل کر جانا چاہیں تو کتنے مہینے چل سکتے ہیں؟ ابھی ایک کعبہ شریف بھی گیا ہے، لیکن آپ کتنا چل سکتے ہیں ریگولر؟ 6 مہینے چلے تھے، مکہ سے جب یہاں پہنچے نا تو 6 مہینے لگے۔ یہ جہاں میدان میں پتہ ہے کہ یہ کربلا ہے، نگاڑ وہاں تک، یہ وہاں تک کا سفر 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے۔ اور پاؤں میں جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے، تسمہ۔ ایک بہرحال پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے بھیجو۔ ابن سعد نے جو ملک شام کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان رکھے تھے نا، اس میں سے ارسل سے کہا، ارسل اس کے مقابلے میں تم جاؤ۔ اس نے کہا ہرگز نہیں جا سکتا، میں نہیں جاؤں گا، یہ تو بچہ ہے، اس کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا کہ تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو کہ میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے چچا، میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں تم کہو اس کو بھیج دیتا ہوں۔ اس نے بڑے بیٹے سے کہا بڑا بیٹا گیا، جب وہ کرو فر کے ساتھ بڑا بیٹا گیا، تلوار ہوا میں لہرائی، امام قاسم نے بھی لہرائی، اور ایک وار اس نے سامنے سے کیا، امام قاسم نے وار بیکار کر دیا، آگے بڑھے اور پیچھے فوراً مڑ کر کے کمر پر وار کیا، 2 ٹکڑے ہو کر کے گر گئے۔ اسی طرح تینوں، اچھا یہ جو گرا نا اس کی تلوار امام قاسم نے لے لی۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، 4 بیٹوں کو خاکوں خون میں تڑپتا کیا۔ اب ارسل سے کہا دیکھا تم تو کہتے تھے کہ یہ بچہ ہے، تمہارے 4 بیٹوں کو اس نے ختم کر دیا، اب یہ ہاتھی کی طرح جھولتا ہوا آیا خود۔ اس نے دیکھا کہ اب میرے بیٹوں کو اس نے شہید کر دیا ہے۔ اب آیا، آ کر کے اس نے کہا کہ اب سنبھال اپنی تلوار۔ تلوار جیسے سنبھالی نکالی تو دیکھا یہ میرے بیٹے کی تلوار تمہارے پاس کیسے آئی؟ تو امام قاسم نے اسے کہا کہ یہ تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر دے کے گیا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کی طور پر دے کے گیا ہے، اور یہ کہہ کر گیا ہے کہ
میرا باپ آئے تو میرے پاس بھیج دینا، یا بھی میں تجھے اس کے پاس پہنچا دوں گا۔ جب یہ سنا تو سن کر ارسط غصے میں بکھر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا چاہتا ہی تھا کہ آپ نے الحرب، یعنی ایک حرب ہوتا ہے جنگ کا داؤ پیچ، وہ انہوں نے اختیار کیا کہ میں نے تو بڑا سنا تھا کہ تو بہت بڑا بہادر ہے اور جنگ کے داؤ پیچ بھی اچھے جانتا ہے، تیرے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا، لیکن افسوس کہ تجھے تیرے گھوڑے کی زین بھی صحیح سے باندھنا نہیں آتا، ابھی گرے گا دیکھ۔ وہ یوں دیکھنے گیا نیچے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ جنگ میں بھروسہ سامنے والے کا نہ کیا جائے، اب یہ دیکھنے گیا، جیسے ہی دیکھنے کے لیے منڈی نیچی کی، امام قاسم نے وار کیا، گردن دھڑ سے الگ کر دی، اور امام قاسم فوراً جاتے ہیں کہاں؟ امام حسین کے پاس، ارسطو کا گھوڑا لے کر جاتے ہیں، دشمن کا گھوڑا لے کر دیکھو میں نے چاروں کو جہنم میں بھیج دیا ہے، بس اب گھبرائے نہیں، میں ہوں لیکن میرا گلا سوکھ رہا ہے، میری زبان چپک رہی ہے، میں سانس نہیں لے پا رہا، مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی، بس ایک پیالہ پانی مل جائے میں سب کو جہنم پہنچا دوں۔ یہ کہا تو امام حسین نے کہا اب زیادہ دیر نہیں، تجھے بھی جام کوثر نصیب ہو جائے، ادھر تو آیا ہے تو میں تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ جب ہمیں بھی کبھی پیاس لگتی تھی، سفر ہوتا تھا اور اس کے اندر پانی نہ ہو تو ہمیں ہمارے رسول نانا جان زبان چسایا کرتے تھے، آپ نے اپنی سوکھی ہوئی زبان منہ میں دی اور زبان چسائی، کسی نے کہا انگوٹھی چسائی، الگ الگ روایت۔ بہرحال امام قاسم واپس پلٹتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں تو گھماسان لڑائی پھر سے شروع، جسم پر 27 زخم آئے، آخر ایک شیش بن سعد نام کا آدمی تھا، آپ کے سینے پر نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے گر پڑے، پکارا یا عمو، چچا میری خبر لو، ادرکنی میری خبر لو، اے چچا جان میری خبر گیری فرمائے۔ امام پتی کی دردناک آواز سن کر تو پڑے، دیکھا جس میں ناظرین جب ہو سکتی، آپ نے ان کے سر کو گود میں لیا، چہرے انور سے گرد غبار صاف کیے، لیکن اتنے میں حضرت قاسم کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، کھول دی، اپنا سر امام باقی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ الیہ راجعون۔ اب وقت آ گیا ہے امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام کے بھائی عباس علمبردار کا۔ حضرت عباس علمبردار نے وہاں پر دیکھا کہ سکینہ پانی کے لیے کہہ رہی، عسکر پانی کے لیے چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، رونے کی طاقت نہیں رہی، رونے کی طاقت نہیں رہی، پانی لے آؤ۔ عباس علمبردار کہتے ہیں میں نے کبھی اپنی بھتیجی کی خواہش ادھوری رہی ہو ایسا نہیں کیا ہے، میں پانی لے جاؤں گا، تم جاؤ گے عباس تو میرا علم کون تھا، میرا علم کون پکڑے گا؟ مجھے اجازت دیجیے جا کر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لے آؤں، ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت کی آنکھیں سے بات ہو گئی، فرمایا بھائی عباس تم میرے علمدار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا، میرے زخم دل پر مرہم کون رکھے گا؟ اشکیا میری جان آپ پر قربان، مجھے اب پانی لینے کی اجازت ضرور دیجیے، جب ننھے بچوں کی پیاس اب مجھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، برداشت سے باہر ہے، بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاک کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ حضرت امام نے عباس کی طرف سے جب بہت اصرار دیکھا، انہیں سینے سے لگایا، بارہ کو اجازت دے دی۔ اب وہ مسکینہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہو کر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت
पास को फुरात की तरफ जाता हुआ देखा तो रोक दिया। आपने फरमाया कुफियों खुदा ताला से डरो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्माओ। अफसोस सद अफसोस कि तुम लोगों ने बेशुमार हुजूर भेज करके नवाज़ रसूल को बुलाया। जब वो सफ़र की मशक्क़त उठा करके तुम्हारी ज़मीन पर जलवा अफरोज हुए तो तुमने उनके साथ बेवफाई की और दुश्मनों से मिलकर तुमने तमाम रुफ़का, दोस्त अहबाब, तमाम अजीज़ और क़ारिब को शहीद कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को एक एक कुर्बानी के लिए तरसा रहे हो। सोचो क़यामत के दिन नाना जान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाओगे? कुफियों ने जवाब दिया कि अगर सारी दुनिया पानी हो जाए तब भी हम तुम्हें पानी का एक कतरा नहीं लेने देंगे जब तक कि हुसैन यजीद की बैत न कर ले। ज़ालिमों का ये जवाब सुन करके आपको जलाल आ गया। फरमाया हुसैन सर कटा सकते हैं लेकिन बातिल के सामने सर झुका नहीं सकते। मर्द हक बातिल से हरगिज़ खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। ये कहते हुए अल्लाह अकबर फिर हज़रत अब्बास शेर की तरह से उन पर झपट पड़े, तलवारें आबदार धुआंधार चलाने लगे। यहाँ तक कि बहुत से दुश्मनों को मौत की नींद सुलाते हुए फुरात के करीब पहुँच गए। पानी के किनारे वाली फौज ने जब आपको देखा तो वो आखिरी दीवार बन करके सामने खड़ी रह गई, मगर शेर खुदा के शेर ने मारते काटते दुश्मनों की सफ़ों को चीरते फाड़ते आगे बढ़ता रहा। घोड़े को फुरात में दाखिल कर दिया, मस्कीजा पानी का भर दिया। एक चुल्लू हाथ में पानी लेकर के पीना चाहा। नन्हे नन्हे बच्चों की प्यास तड़पना बिलखना याद आ गया। आपकी गैरत ईमानी ने गवारा नहीं किया, आपने पानी छोड़ दिया। साकी कौसर के दुलारे अली और फातिमा के जिगर पारे प्यासे हैं और प्यास से तड़पते मैं सैराब हो जाऊं। आपने पानी फेंक दिया और बड़ा हुआ मस्कीजा कांधे पर लटकाए हुए निकल पड़े। चारों तरफ से शोर हुआ, रास्ता रोक लो, अगर पानी पहुंच गया तो हम में से कोई एक नहीं बचेगा। मस्कीजा छीन लो, हमारा एक सिपाही नहीं बचेगा। सबकी औरतें बेवा हो जाएगी, सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। हज़रत अब्बास इस कोशिश में रहे कि किसी तरह अहले बैत नबुव्वत से नबुव्वत की तरफ प्यासों को पानी पहुंचा दिया जाए। जब दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेरा तो आपने बिखरे हुए शेर की तरह हमला करना शुरू कर दिया। लाशों पर लाशें गिरने लगी और खून की नाली बहने लगी। शेर खुदा के शेर ने साबित कर दिया कि मेरे बाजुओं में कुव्वते हैदरी रगों में खूनी अली है। आप बराबर दुश्मनों को मारते काटते चीरते फाड़ते हुए खैमे हुसैनी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। एक बदबख्त जिसका नाम सरारा था पीछे से धोखा दे करके उसने तलवार चला दी। हज़रत अब्बास अलमदार जो अलम उठाने वाले थे, यूँ समझिए कि इमाम हुसैन का बाजू कट गया। तलवार चला दी, खाते से हाथ कट कर अलग हो गए। आपने फौरन दाई निकलते पर मस्कीजा ले उसी हाथ से तलवार चलाते हुए फिर अचानक नौफल बिन अरसद वो खबीस दाहिने बाजू को दीवार पर काट। अब आपने मस्कीजा दांतों में पकड़ लिया, मगर मस्कीजा खैमे हुसैनी तक पहुंचना अल्लाह को मंजूर नहीं। बदबख्त कुफियों के तीर ने मस्कीजे को छन्नी कर दिया। पानी सब मस्कीजे से निकल सारा पानी बह गया। फिर जालिमों ने चारों तरफ से घेर कर आपको सर चूर कर यहाँ तक कि आप घोड़े से जमीन पर गिर गए। फरमाए ए भाई मेरी खबर, ए भाई मेरी खबर भी नहीं। फरमाए इमाम अली मकाम ठोक कर तस्वीर देखा कि अब्बास अलमदार खून में नहाए हुए करीम जामिशान करेंगे। शिद्दत कब से इमाम की सभात पर ये कलमा जारी हुए। अब मेरी कमर टूट गई। फिर अब्बास की लाश को आप उठाकर खैमे की तरफ ला कि उनकी रूह कब से दूसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुरूद पाक इमाम अली काफ़ी साहब ने आपके लगते देखा नूर नजर शबीह पैगंबर हज़रत अली अकबर
آ کر کے کھڑے ہوئے، میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر دیا۔ آپ نے محبت پری، نگاہ سے اپنے فرزند ارجمند پر دیکھا، میں بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چلنے کی اجازت، تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں گھاگوں میں گلتان ہونے لوٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں چاہتا ہوں یہ لوگ اب میرے خون کے پیاسے مجھے شہید کرنے کے بعد یہ کسی کو شہید نہیں کریں گے، کسی سے تعلق سے علی اکبر نے اس کی بابا جان میں آپ کی بات زندہ رہنا نہیں چاہتا، مجھے بھی بہشت بری کی نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا چاہیے تھا بیٹا، جس کی کبھی کوئی ضد کوئی ہٹ ایسی نہ ہو جو پوری نہیں ہو۔ اب مگر آج وہ گردن کٹانے کی خون میں لوٹنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اجازت دے، لیکن دیتے کیسے دے، کس طرح دے؟ اور پھر نہ دے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ باغ رسالت کے کھلے ساداب کا دل ٹوٹنے والا رنج و غم میں کھلاتا نظر آ رہا ہے، مگر جب بیٹے کا اصرار زیادہ بڑا، امام علی مقام میں چاروں طرف نظر ہو رہا ہے اور اجازت دے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سے لگائے، اسلحہ میں نہ تھی، فولادی ٹوپی سر پر رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار ہمائن کی، نیزہ اپنے دستے اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کیا، میدان جنگ کی طرف چلا۔ عمر کتنی؟ 18۔ یہ 18 سال کا حسین جوان ہم سبھی ہے پیغمبر تھا، رسول پاک کی تصویر تھا، آقا عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا، اس کا چہرہ اور جس کا روح تابہ حبیب کبریا کے جلوے زیبا کی یاد دلا رہا تھا۔ میدان کارزار میں پہنچ گیا، اسد اللہ شیر نے صفے اعداء کی طرف، دشمنوں کی صف کی طرف نظر کی اور ذوالفقار حیدری چمکائی اور رجز پڑھنا شروع کیا۔ اے یزیدیوں جان لو میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سب سے زیادہ قریبی، ہم سے زیادہ قریبی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ نے جس وقت یہ رز پڑی میدان کربلا میں ایک ایک جبہ اور ریگستانی کوفہ کا ایک ایک ذرہ کام گیا، اور یزیدی جس کا دل پتھر ہو چکا تھا، سخت ہو چکا تھا، ان کو کوئی اثر نہ پڑا۔ پھر آپ نے فرمایا اے ظالموں، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو آؤ، جو تم میں سے بہت بڑا بہادر مانا جاتا ہے اسے میدان میں بھیجو، اور اسد اللہ کا زور دیکھنا چاہتا ہے تو میرے مقابلے بھیجو۔ لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھتا اور جواب دیتا، کسی کے دل میں تاب و توا نہ تھی کہ تنہا شیر زماں کے سامنے جاتا۔ جب بار بار یہ للکار سنی لیکن کوئی نہیں آیا تو خود آپ لشکر کے اندر گھس گئے، دشمنوں کی صفوں میں حملہ آور ہو گئے۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کی کائی کی طرف چھٹتا گیا، اور ایک ایک وار کئی دیو بیت کو گرا دیا، اور کبھی لشکر میمنہ پر چمکتے تو منتشر کر دیتے، اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جپٹتے تو اس کی صفوں کو طرح برہم کر دیتے، کبھی قلب لشکر میں گوتا لگاتے تو شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھاتے کہ کشتوں کے پشتے لگا دیتے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے شورما ہمت ہار گئے، بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر
نہیں تھا، بلکہ یہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اور تیز دھوپ تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاسے بے قرار ہو گئے، آپ پلٹ کر امام عالی مقام کی خدمت میں آئے۔ عرش کی آبادان، پیاس کی شدت، پیاس کا غلبہ ہے، آپ مجھے پانی کا ایک پیالہ اگر پلا دے، میسر ہو جائے تو ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی مگر پانی تو نہیں تھا، اس تشنے شہادت کو پلایا جاتا۔ دست شفقت سے چہرے کو، منہ کو گرد و غبار صاف کیا، انگوٹھی منہ میں دی، کسی نے کہا اپنی زبان چسائی، اسے منہ میں رکھ لو۔ فرمایا بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت جلد نزدیک آ رہا ہے، ان قریب تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے کوثر کا جام پیو گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں لگے گی۔ اس کے بعد امام حسین نے جب یہ تسلی دے کر کے آپ کو بھیجا، جب واپس گئے یزیدی بھیڑیوں نے مل کر تینوں کی بہچال کر دی، اور آپ جس میں نازنی جب چلی ہو گیا، گھوڑے سے گر پڑے اور یزیدیوں نے آگے بڑھ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ فوراً آواز لگاتے ہیں ادرکنی یا اے میرے ابا، اے میرے آقا، اے امام حسین میری مدد کرے۔ اور امام حسین جب میدان کربلا میں اپنے 18 سال اس جوان کی لاشے کے پاس آتے ہیں، روایت کے مطابق وہ جو یزیدی نے نیزہ مارا تھا سینے پر نیزہ مارا تھا، اندر تھا۔ امام حسین جب وہاں سے نکلتے خیمے سے لاشوں کے انبار لگے، اب علی اکبر کو لینے جا رہے ہیں۔ جب وہاں گئے آپ نے اسے گود میں انہوں نے کہا بابا مجھ میں ابھی بھی تھوڑی ہمت ہے، ایک کام کیجئے، میرا نیزہ چھاتی سے نکال دو، میں پھر اٹھوں گا، میں پھر لڑوں گا۔ اب یہ جو نیزہ امام حسین نے پوری ہمت، عمر کتنی تھی؟ 56 سال۔ 56 سال کی عمر میں خیمے میں لاشوں کے انبار لگے، جوان 18 سال کا بیٹا گود میں، اور نیزہ چھاتی میں، سینے میں، گلے میں، پیر سے۔ اس نیزے کو نکالنے کی جب بات کرتے ہیں، ہمت اکٹھا کر کے جب نیزہ نکالتے، امام حسین کے ہونٹ اڑ گئے۔ جیسے نیزہ نکالا تو جو نیزے کی نوک تھی اس میں امام حسین نے دیکھا کہ علی اکبر کا دل بہارا ہے، خون کا بہارا۔ جب آئے ہیں 56 سال کی عمر ہے، علی اکبر کو لینے آئے ہیں، 56 سال کی عمر۔ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، ایک بھی بال سفید نہیں تھا۔ نیزہ نکالا، دل پر نظر پڑی، جب بیٹے کے دل پر باپ کی نظر پڑی تو تڑپ رہا ہے۔ جب واپس جاتے ہیں اب اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، جب اٹھا کر یوں لا رہے ہیں تو علی اکبر کے پاؤں زمین میں گھسیٹ رہے تھے۔ جا کے دیکھتے ہیں سکینہ کہتی ہوئی بابا بوڑھے ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے گئے تھے تو ایک بال سفید نہیں تھا، جب واپس پلٹے تو ایک بال کالا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین آپ پر ہمارے باپ آپ قربان۔ سب کا بہار آسمان سے فرشتے کہتے ہوں گے کہ انہوں نے حد کر دی، حد کر دی۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک جواب جو اللہ نے دیا تھا فرشتوں سے کہ جو میں جانتا ہوں، انی یعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں تمہیں کہتا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اب دیکھ لو، اپنی جان قربان کر دی، بچوں کی، جوانوں کی، سب کی جانیں قربان کر رہا ہے میرا بندہ، میرا محبوب، میرا دوست میرے لیے۔ دیکھو فرشتوں نے کہا میں نے انسان بنایا ہے،
انسان ہے، چاہے تو یہ انسان کر سکتا ہے۔ آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں۔ ہمیں ایسا جذبہ کیوں نہیں آتا؟ ہمیں ایسا ایمان کیوں نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ خیر، امام حسین نے ایک اور نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندر سے شہر والوں نے آواز دی، ماں زینب نے آواز دی، بھائی دیکھو اب یہ علی اصغر پیاس کے مارے دم توڑ دے گا، دشمنی تم سے ہوگی، بڑوں سے ہوگی، بچوں پر تو کافروں کو بھی رحم آ جاتا ہے، بچے کو لے جاؤ شاید رحم آ جائے، پانی پلا دو۔ یہ روایت ہے کہ کئی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان کا ذوق ہے۔ کتاب میں آپ نہیں سناؤں گا تو آپ نے کہا کہ وہ تو نہیں سنا ہے، میں آپ کو وہ بات جنہوں نے منع کیا ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ حسین آپ کو لگتا ہے کہ مانگنے جائے گا، وہ بھی یزیدیوں کے پاس؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ حسین کبھی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر خاندان کے لیے پانی کی بوند مانگنے نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شہادت کس کس کی ہونے والی ہے وہ لسٹ پورا امام حسین کے پاس رسول پاک کی طرف سے دیا ہو جاتا ہے۔ اس کاغذ کو جب دیکھتے ہیں تو یہ سوچ میں پڑ گئے کہ اصغر کیسے شہید ہوگا، شاید یہ بنا بھی ہو سکتی ہے کہ اس بہانے شہادت کی۔ تو خیر خیمے میں سے بیویوں کی بات مانی اور علی اصغر کو لے کے گئے، جا کر کے کہا تمہاری دشمنی ہوگی تو مجھ سے بگاڑا ہے کچھ تو میں نے بگاڑا، اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بس یہ بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر ایک ہرملا یا ہرملا نام کا ایک شخص تھا، کسی نے ہرملا کہا، کسی نے ہرملا، اس نے تیر، اب وہ تیر کیسا تھا؟ وہاں تیر الگ الگ ہوتے ہیں، انسانوں کے مارنے کے الگ، جانوروں کے مارنے کے الگ۔ اگر گھوڑے کو شہید کرنا ہے تو اس کا تیر الگ ہوتا ہے، وہ انسانوں کا تیر گھوڑے کو مارو تو لگتا نہیں ہے زیادہ، چمڑا موٹا ہوتا ہے، اس کے لیے جو تیر استعمال ہوتا ہے جو پار ہو جاتا ہے گھوڑے کو، وہ تیر اس نے نکالا، اور اس تیر کو امام حسین کا بچہ یوں ہے، اب وہ تیر اس نے جو مارا علی اصغر کے گلے کو چیرتے ہوئے امام حسین کے کاندھے میں جا کر یا سینے میں جا کر کے پیوست ہوا۔ آپ نے روایت میں آیا ہے کہ آپ نے تیر نکالا تو خون کا فوارہ چھوٹا جو آپ نے ہاتھ میں لے لیا۔ اب کسی نے کہا ہے کہ آسمان کی طرف اٹھا، نہیں، یہ روایت بھی آئی ہے کہ زمین میں ڈالنا چاہا لیکن آواز آئی کہ زمین میں دانا نہیں اگے گا، تو آسمان میں اچھال کو کہا نہیں، پانی کبھی نہیں برسے گا، تو آپ نے اپنے منہ پر مل لیا چہرے پر ڈالا اور آپ واپس چلے اور بیویوں سے کہا لے اب یہ اس کی پیاس بجھ گئی، اب یہ پیاس کی شدت سے کبھی آواز نہیں کرے گا، تمہیں نہیں تڑ پائے گا، اس نے آب کوثر کا جام پی لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اور محمد بہن ہے، ماں زینب، وہ کہتی ہے